طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ القدر کا ایک ایسا مجرب اور پاورفل وظیفہ بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، ایک مٹھی بھر چینی پر آپ نے سورۃ القدر کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ انشاءاللہ نافرمان اولاد یا گھریلو ناچاکی یا کسی بھی طرح کی جو گھریلو آپس میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، اس پر پڑھ کر پھونکیں اور گھر والوں کو یا اپنی نافرمان اولاد کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اولاد راہ راست پر آ جائے گی، شوہر راہ راست پر آ جائے گا، گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنے اس وظیفہ کی طرف۔ ناظرین اکرام، دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولاد جیسی نعمت اللہ پاک کا ایک ایسی کرم نوازی ہے، ایک ایسی رحمت ہے، ایک ایسا نگینہ ہے جو ہم بہت ساری دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور پھر جا کر اللہ پاک ان کی جھولی بھرتی ہے، اور یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو انہی کی نافرمانی سے جو دل دکھتا ہے، جو والدین کا دل دکھتا ہے، اور دل اس دکھے ہوئے دل سے جو دعا یا بد دعا نکلتی ہے وہ نہ صرف والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے بلکہ اس اولاد کے لیے بھی بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں کہ ایک آپ کی دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد جو ہے وہ غلط رستے پر چل پڑتی ہے، غلط کاموں پر چل پڑتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اگر ہم قرآن و سنہ کی روشنی میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کر، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم کریں۔ اب سب سے پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا خود ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم وہ تمام حقوق اور فرائض پورے کرتے ہیں جو قرآن و سنہ نے ہم پر نافذ کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، 99% گھرانے ایسے ہیں جہاں بچوں کو نماز کے لیے کہا ہی نہیں جاتا، چونکہ وہ خود نہیں پڑھتے اس لیے ان کو بھی نہیں کہا جاتا۔ اس لیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو خود اپنا قبلہ درست کریں، قرآن و سنت کے احکامات پر کاربند ہوں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو نماز کا جو سرور ہے، نماز پڑھنے کا جو ایک عادت ہے، نماز کا جو اصل لطف ہے وہ عطا فرمائے۔ اور جب ہماری اولاد نماز پڑھے گی تو اللہ پاک ان کو وہ لطف، وہ جو رحمت ہے، وہ جو ذائقہ ہے، وہ جو مزہ ہے وہ عطا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اولاد 5 وقت کی نمازی بن جائے گی۔ اب ناظرین اکرام، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں پر بچوں کے لیے نماز کے لیے سختی کی جاتی ہے تو اولاد مسجدوں میں جاتی ہے، وہاں پر امام مسجد کے پاس بیٹھتے ہیں، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اس سے وہ اولاد خود بخود ہی والدین کا نہ صرف ادب کرتی ہے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کا بھی ادب کرتی ہے اور سیدھے راستے پر رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان سے کپڑا ہی خریدنے جائیں گے
سونے کی دکان سے سونا خریدنے جائیں گے، فروٹ کی ریڑھی یا دکان سے آپ فروٹ آپ کو ملے گا۔ دراصل جو ماں باپ آپ کو دے گا وہی ریٹرن میں آپ کو ملے گا۔ اب جو بچہ مسجد جائے گا ہی نہیں، وہ قرآنی تعلیمات اسے ملیں گی ہی نہیں، وہ ماحول دیکھے گا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ صرف آپ عمل پیرا ہوں گے اور بلکہ بچے بھی نہیں ہوں گے، تو ناظرین اکرام بچے کیسے سیدھے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنا قبلہ درست کریں، 5 وقتہ نماز کی عادت بنائیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اگر ہمارے بچے خدا نخواستہ غلطی سے نافرمان ہو جائیں، کہنے سننے میں نہ آئیں، مطلب کہ وہ آپ کا کہا نہ مانیں، غلط سوسائٹی کا شکار ہو جائیں، یا آپ کے جو بڑے گھر کا کوئی مرد ہے وہ غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی لڑکی ہے وہ غلط سوسائٹی کی شکار ہو جاتی ہے یا غلط راستے پر چل نکلتی ہے، تو سورۃ القدر کا یہ مجرب اور پاورفل جو وظیفہ ہے یہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے گھر میں بہت امید ہے، آپ کو سیدھا رستہ ملے گا، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، شوہر ہے، گھر کا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے وہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ناظرین کرام صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر، اول و آخر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ سورت مبارکہ جو ہے وہ 21 بار پڑھنی ہے، اور کسی بھی میٹھی چیز پر، چینی پر، گڑ پر یا پانی پر دم کرنا ہے، اور وہ آپ نے پی لینا ہے، اپنے بچوں کو پلانا ہے، یا جو بھی اگر کوئی جو بھی غلط راستے پر ہے اس کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آزمودہ یہ وظیفہ ہے۔ بہت سارے جو ہمارے آنے والے مطب پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ عنایت کیا، بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو واضح رزلٹ ملے گا۔ جو بھی بچہ ہے، بڑا ہے، یا کوئی بھی گھر کا فرد ہے، یا کوئی لڑکی ہے، لڑکا ہے، غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، غلط راستے پر چل نکلتا ہے، یا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے، آپ یہ سورۃ القدر جو ہے وہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی اور 21 بار سورۃ القدر پڑھ کر پانی پر دم کریں یا میٹھی چیز پر دم کریں۔ میٹھی چیز پر دم کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ آپ کر کے آپ ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ آپ نے 21 روز تک یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس 21 روز کے اندر ہی آپ کو واضح طور پر جو نشانیاں ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو جو بچے ہیں وہ ادب کرنے لگ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ چونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو رول ماڈل ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو بچے بھی کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔